بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات۔ ہمارا آج کا موضوع ہے شرک۔ ہم آج پڑھیں گے کہ شرک کسے کہتے ہیں اور شرک کی اقسام کون کون سی ہیں۔ شرک کا لغوی معنی حصہ داری، ساجھاپن اور شریک ٹھہرانا ہے۔ دین اسلام کی نظر میں شرک سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات میں یا اس کی صفات میں یا اس کی صفات کے تقاضوں میں کسی کو حصے دار یا ہمسر قرار دینا ہے۔ عقیدہ توحید انسان کا سب سے پہلا عقیدہ ہے، کیونکہ سب سے پہلے انسان سیدنا آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی بھی تھے اور انہوں نے اپنی اولاد کو بھی عقیدہ توحید کی ہی تعلیم دی تھی۔ شرک اور اس کی تمام اقسام بہت بعد کی پیداوار ہیں۔ جیسے جیسے انسانی آبادی میں اضافہ ہوتا گیا اور لوگ ادھر ادھر بکھرنے لگے اور دنیا میں زمین میں پھیلنے لگے تو ان لوگوں نے سچی تعلیمات کو بھلا دیا اور اللہ وحدہ لا شریک لہ کو چھوڑ کر کئی من گھڑت خدا بنا لیے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ ان کی پوجا پاٹ شروع کر دی گئی۔ قرآن کریم کی نظر میں شرک ایسا جرم ہے جس کی کوئی معافی نہیں، سوائے اس کے کہ انسان توبہ کر کے ایک اللہ کی توحید پر سچا ایمان لے آئے اور اپنے عمل سے بھی دین پر عمل کا ثبوت پیش کرے۔ قرآن پاک میں شرک کی مذمت کے متعلق بہت سی آیات موجود ہیں۔ ان میں سے چند ایک میں آپ کو یاد دلاتا ہوں۔ سورہ لقمان کی آیت نمبر 13 ہے، ان الشرک لظلم عظیم، یعنی یقیناً شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 28 ہے، یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، اے ایمان والو بے شک شرک کرنے والے ناپاک ہیں۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 65 ہے، لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین، اگر تم نے شرک کیا تو تمہارا عمل ضائع ہو جائے گا اور تم یقیناً خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 48 میں ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، یقیناً اللہ اس بات کو ہرگز معاف نہیں فرمائے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، اور اس کے علاوہ جس کسی کو بھی چاہے گا بخش دے گا۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 72 میں ہے، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار، کہ یقیناً جس شخص نے اللہ کے ساتھ شرک کیا تو اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا اور اس کا ٹھکانہ آگ ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
متعدد مواقع پر شرک کی مذمت فرمائی ہے۔ صحیح بخاری شریف میں روایت ہے کہ جو شخص اس حال میں مر گیا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا تھا تو وہ آگ میں داخل ہوگا۔ اسی طرح سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یعنی سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ کیا ہے، کہ فرمایا کہ تو اللہ کے ساتھ شرک کرے حالانکہ اس نے ہی تجھے پیدا کیا ہے۔ اسی طرح مسند احمد میں روایت ہے کہ سیدنا معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، خواہ تمہیں قتل کر دیا جائے اور جلا دیا جائے۔ سیدنا آدم علیہ السلام کی اولاد جب زمین کے مختلف گوشوں میں پھیل گئی تو رب العزت کی نازل کردہ حقیقی تعلیمات سے روگردانی کرنے لگی۔ ان لوگوں نے جس چیز کو خوفناک پایا اس سے ایسے خوف زدہ ہوئے کہ اسے اپنا دیوتا سمجھ بیٹھے۔ اسی طرح جس چیز کو بہت نفع بخش پایا اس کی بھی پوجا شروع کر دی۔ جن چیزوں سے ڈر کے انہیں دیوتا سمجھا ان کی مثال یوں ہے جیسے انہوں نے آگ کو اپنا دیوتا سمجھ لیا، سمندر کو دیوتا بنا لیا، آندھیوں کو دیوتا سمجھ لیا اور ان کی پوجا پاٹ شروع کر دی، ناگ یا سانپ کی بھی پوجا کرنا شروع کر دی۔ اسی طرح نفع بخش چیزوں میں سے سایہ دار درختوں کی پوجا کرنا شروع کر دی، گائے جس سے دودھ اور گوشت حاصل کرتے تھے اس کی پوجا شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی اصلاح کے لیے انبیاء کرام علیہم السلام کا طویل سلسلہ شروع فرمایا، جو شروع تو سیدنا آدم علیہ السلام سے ہوا اور جس کا اختتام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہوا۔ ان انبیاء کرام نے لوگوں کو توحید کا بھولا ہوا سبق یاد دلایا اور شرک سے بچنے کی تاکید فرمائی۔ شرک کی 3 بڑی اقسام ہیں۔ ایک تو ہے ذات میں شرک، دوسرا صفات میں شرک اور تیسرا صفات کے تقاضوں میں شرک۔ ذات میں شرک سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور حقیقت میں کسی دوسرے کو اس کا حصہ دار اور شریک ٹھہرانا۔ اس کی ایک شکل تو یہ ہے کہ کسی دوسرے میں اللہ تعالیٰ جیسی حقیقت قرار دے کر نعوذ باللہ اسے اللہ تعالیٰ کا ہمسر اور ساجی سمجھنا۔ اس کی دوسری شکل یہ ہے کہ کسی کو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی اولاد قرار دینا، جس طرح 2 یا 3 خداؤں کا عقیدہ، یہ ذات میں شرک ہے۔ اسی طرح کسی کو اللہ تعالیٰ کا نعوذ باللہ بیٹا، بیٹی یا بیوی وغیرہ قرار دینا بھی ذات میں شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان تمام باطل دعووں کی تردید فرمائی ہے۔ سورہ اخلاص میں فرمایا لم یلد ولم یولد، کہ اس کی نہ کوئی اولاد ہے اور نہ وہ خود کسی کی اولاد ہے۔ اسی طرح سورہ نحل میں آیت نمبر 51 ہے وقال اللہ لا تتخذوا
الہین اثنین، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم دو معبود نہ بناؤ۔ سورہ نساء میں آیت نمبر 171 ہے، وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ انتہوا خَيْرًا لَكُمْ، اور تم مت کہو کہ تین ہیں، یعنی خدا تین مت کہو، باز آ جاؤ، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ صفات میں شرک سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسی صفات اور خوبیاں اوروں میں قرار دینا اور انہیں اللہ تعالیٰ کی ہمسری کا حقدار سمجھنا، اللہ تعالیٰ جیسا علم، قدرت یا ارادہ یا طاقت کسی دوسرے کے لیے ثابت کرنا، اللہ تعالیٰ جیسا اختیار کسی اور میں سمجھنا، کسی اور کو ازلی و ابدی خیال کرنا، یا کسی اور کو قادر مطلق تصور کرنا، یا کسی اور کو ایسا سمجھنا کہ وہ آپ سے سینکڑوں ہزاروں میل کی دوری پر ہو کر بھی، یا دنیا سے وفات پانے کے باوجود آپ کی بات سن سکتا ہو یا آپ کے کام کر سکتا ہو بغیر کسی ظاہری واسطے کے۔ یہ تمام شرک فی الصفات کی مثالیں ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ شورى میں آیت نمبر 11، لیس کمثلہ شیء، کوئی چیز اس کی مثال نہیں، کیونکہ ہر مخلوق اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے، اور جس میں جو بھی صفت پائی جاتی ہے دراصل وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہے۔ اسی حقیقت کو یوں بھی بیان فرمایا گیا، امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقہ، سورۃ الملک آیت نمبر 21۔ بھلا وہ کون ہے جو تمہیں رزق دے سکے اگر اللہ اپنی روزی بند کر دے۔ صفات کے تقاضوں میں شرک سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت و بندگی، محبت و اطاعت اور مصائب و آلام کے مواقع پر حق استعانت یعنی مدد کرنے کا حق میں کسی دوسرے کو حصہ دار اور شریک ٹھہرانا۔ اللہ تعالیٰ عظیم صفات کا مالک ہے، ان صفات کی عظمت کا تقاضا یہ ہے کہ صرف اور صرف اسی ایک یعنی اللہ کی بندگی بجا لائی جائے، اور صرف اسی کے سامنے اپنی پیشانیاں جھکائی جائیں، اور صرف اسی سے مدد مانگی جائے۔ حقیقی محبت و اطاعت کا حقدار بھی صرف اسی کو سمجھا جائے، اور اس کے قوانین کے، اس کے احکام کے مقابلے میں کسی دوسرے قانون یا حکم کی کوئی حیثیت تسلیم نہ کی جائے، کیوں کہ اقتدار اعلیٰ صرف اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے، اور اللہ کے قوانین پر عمل پیرا ہونا نہ صرف یہ کہ ہماری ذمہ داری ہے بلکہ ہماری فطری ضرورت بھی ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں آیت نمبر 23 ہے، اللہ تعبدوا الا ایاہ، تم صرف اسی کی عبادت کیا کرو۔ سورہ فاطر کی آیت نمبر 13 ہے، والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، اور جنہیں تم اس یعنی اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر پکار رہے ہو وہ تو کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں ہیں۔ اسی طرح سورہ یوسف کی آیت نمبر 40 ہے، ان الحکم الا للہ، کہ حکم صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے، یعنی حکم دینے کا اختیار۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 165 ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ اندادا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ شریک بناتے ہیں
وہ ان سے ویسی محبت رکھتے ہیں جیسی اللہ تعالیٰ کی محبت ہو۔ عزیز طلباء و طالبات، ہمیں اس بات کا خوب خیال رکھنا چاہیے کہ شرک صرف یہی نہیں کہ پتھر یا لکڑی کے بت بنا کر ان کی پوجا کی جائے، بلکہ یہ بھی شرک ہے کہ ہر چھوٹی بڑی حاجت کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور سے امید رکھی جائے۔ ہر طرح کی مصیبتوں اور پریشانیوں میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ پر یقین رکھتے ہوئے صرف اور صرف اسی سے اپنی مجبوریوں کا حل مانگنا چاہیے۔ بے شمار مسلمان ایسے ملتے ہیں جو زبانی طور پر تو اللہ تعالیٰ پر ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن عملاً اپنی اولاد، روزگار، صحت اور دیگر مسائل کو زندہ یا بعض اوقات فوت شدہ انسانوں کے سامنے بھی ایسی عاجزی اور امید سے پیش کرتے ہیں کہ جس کا صرف اور صرف اللہ تعالی حقدار ہے۔ انسان کی اس کمزوری کو اللہ تعالی نے یوں بیان فرمایا، وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ، اور انہوں نے اللہ کے سوا کئی معبود بنا لیے تاکہ ان کی مدد کی جائے، وہ ان کی مدد نہیں کر سکتے اور وہ ان کے خلاف لا حاضر کیے ہوئے فریق بن جائیں گے، یعنی وہ اللہ کے حضور لائے جائیں گے، حاضر کیے جائیں گے اور وہ مشرکوں کے خلاف فریق بن جائیں گے۔ شرک کے نقصانات بھی بہت ہیں دنیاوی لحاظ سے بھی۔ مثلاً شرک ایک ایسا جرم ہے جو انسان کو مختلف طرح کے مسائل اور نقصانات سے دوچار کر دیتا ہے۔ شرک کرنے والے کا دل ہر وقت پریشان رہتا ہے، کیوں کہ اسے مشکلات میں امید کی کوئی کرن دکھائی نہیں دیتی۔ شرک انسان کو خود غرض اور مفاد پرست بنا دیتا ہے۔ ایسا شخص اپنے مفاد کی خاطر دنیا میں فساد برپا کرنے کا باعث بنتا ہے۔ شرک کرنے والے لوگ آخرت میں اللہ تعالیٰ کی جنت سے بھی محروم کر دیے جائیں گے۔ انسان کی عظمت اس وقت خاک میں مل جاتی ہے جب کوئی شرک کرنے والا مٹی اور پتھر کے بتوں یا اپنے جیسے دیگر انسانوں کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے۔ مر جانے کا خوف انسان کو بزدل بنا دیتا ہے۔ اللہ کو بھول جانے کے سبب، یعنی خدا کو جب بھلا دیا جائے تو اس کے سبب شرک کرنے والا موت و حیات پر بندوں کا اختیار سمجھتا ہے، چنانچہ اس کی ساری زندگی خوف کے سائے تلے بسر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو شرک اور شرک کی تمام اقسام سے ہمیشہ محفوظ رکھے اور ہم سب کو توحید پر پکا یقین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کی پوری زندگیاں توحید کامل، توحید خالص پر ایمان کے ساتھ ہوں اور ہم سب کی موت بھی توحید خالص پر اور اس ایمان پر ہو کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔